بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 منٹ سیریز کا 10واں پروگرام، اہل مکہ کے عقائد اور شرکیہ اعمال۔ در حقیقت مشرکین مکہ و عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے، اور وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارش تصور کرتے تھے، اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور یہ کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ ہی کو جانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات و صفات یا عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک و بد شگون نکالتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اسی طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے متی ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے ہوئے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلانہ رسوم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کو ان کا ایک ڈھیر بنا کر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ اکبر! بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھی، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکتے اور نظریں مانی جاتیں۔ غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان اور رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپہ چپہ پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ! جو کبھی نہ بجھنے کے لیے جلے ہیں۔